کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ جس طرح سے یہ ٹرائل کیا جا رہا ہے. میں بڑا واضح طور پر آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں جلدی سے جلدی سزا دینے کا پروگرام بنایا گیا ہے. اور دل جو ہے نا وہ خون کے آنسو روتا ہے جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس مقدمے کو سیکریٹ طریقے سے چلایا گیا. پہلے سیکریٹ طریقے سے گرفتاری ڈالی گئی، پھر سیکریٹ طریقے سے ریمانڈ ہوا اور اب سیکریٹ طریقے سے کارروائی کر کے اس کیس میں سزا دینا چاہتے ہیں. لیگل ٹیم کو عدالت نے اجازت دی، 12 رکنی لیگل ٹیم جائے گی اور کیس اپنا لڑے گی. بڑائے صاحب جو سپرنٹینڈنٹ ہے جیل، وہ جناب ادھر سے عدالت کو مس گائیڈ کرتے ہیں. جب عدالت لگتی ہے کورٹ کے اندر، جیل کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ جی صرف 1-2 بندے ہیں جو باہر کھڑے ہیں، باقی ہے ہی کوئی نہیں. 2 دفعہ یا 3 دفعہ جا کر وہ یہی کہتے ہیں اور پھر لیگل ٹیم پوری کو جانے کی اجازت نہیں دی جاتی. لیگل ٹیم جب اندر جاتی ہے، اندر کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک کمرہ ہے جس میں عدالت لگی ہوئی ہے اور اس کمرے کے اندر ہی ایک وہ جیل نما ایک گرل ہے جس کی دوسری طرف عمران خان صاحب کو کھڑا کیا گیا. کورٹ کے اندر نہیں آئے، وہ اس گرل کی دوسری طرف ہی کھڑا کیا گیا اور تمام لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں نہیں عدالت کے اندر عمران خان صاحب کو لا رہے. تو کسی حکم کی وہاں پر تعمیل تو ہوتی نہیں ہے. عدالت حکم کرتی ہے یہ لیگل ٹیم جائے گی، ان کے اوپر FIR درج کر دی جاتی ہے. عدالت حکم کرتی ہے کہ اس بندے کو ریلیز کر دو، وہ نئے مقدمے میں گرفتار کر لیتے ہیں. تو قانون تو ہے نہیں. آج پراپر طریقے سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی وہاں پر کہ عمران خان صاحب سے لیگل ٹیم بات کر سکے. ان کو نہیں لایا گیا اس کمرے کے اندر، اس گرل سے باہر ہی خان صاحب کو رکھا گیا اور اسی کنڈیشن میں رکھا گیا ہے. ان کے اوپر پابندیاں سختیاں دن بدن بڑھا رہے ہیں. اس سیل میں رکھا گیا ہے جس کے پاس نہ کوئی جا سکتا ہے، نہ ان سے کوئی بات کر سکتا ہے اور ایک لمحے کے لیے موومنٹ کے اوپر انہیں پابندی ہے. عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے کہ بڑے جی عمران خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے، ان کی بیلز بحال ہو رہی ہیں اور عمران خان صاحب جلدی سے نکل آئیں گے. میں بڑا واضح کہنا چاہتا ہوں کہ قانونی طور پر ایک لمحے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے. ایک مقدمہ جینون نہیں ہے. یہ سائفر والا کیس ہمارے لیے ایک بےزتی ہے، شرم کی بات ہے ایز اے نیشن ہمارے لیے کہ باہر سے کوئی دھمکی دیتا ہے اور ہم اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے وزیر اعظم کو بھی ہٹا دیتے ہیں اور اسی وزیر اعظم کو جیل میں بھی ڈال دیتے ہیں. تو ان کا جو پلان ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب کو جلدی سے جلدی سزا دی جائے. آج نقول تقسیم کرنے کے حوالے سے سماعت فکس ہے. حیرانگی والی بات یہ ہے کہ 1 سال سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے جب چلان جمع کروایا جاتا ہے. عام کیسز میں اتنی سپیڈ لگائی جا رہی ہے. چلان جمع بھی ہو گیا ہے، نقول تقسیم کرنے کے لیے بھی ڈیٹ ہو گئی ہے، پھر فرد جرم بھی لگا دیا جائے گا، پھر ٹرائل مکمل کر کے اور سزا بھی دے دی جائے گی. عدالت کو آج ہم نے درخواست دی ہے کہ ہماری گزارش ہے کہ جیل جو ہے وہ جیل کے اندر عدالت سماعت نہیں کر سکتی اور اس کے لیے معاملہ ہمارا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے. تو جب تک وہ ڈیسائیڈ نہ ہو جائے تب تک اس کارروائی کے اوپر سماعت جو ہے وہ روکی جائے، پروسیڈنگز روکی جائیں کیونکہ معاملہ پینڈنگ ہے. یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو فیصلے محفوظ کر لیے جاتے ہیں، فیصلے سنائے نہیں جاتے. جو فیصلہ کہا جاتا ہے کہ جی محفوظ ہے اس کے بعد نکلتے ہی نہیں ہے. اب یہ 25 تاریخ اسی طرح سے محفوظ کیا گیا ہے کہ اوپن ٹرائل ہو اور دوسرے نمبر پر جو نوٹیفیکیشن ہے وزارت قانون کا وہ قلم قرار دیا جائے کہ جیل کے اندر عدالت نہیں لگ سکتی. اور جج ابوالحسنات صاحب کے حوالے سے بھی کہا کہ اس کورٹ کو یہ کیس اسائن نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ پینڈنگ ہے. ضمانت کے اوپر سماعت نہیں ہو رہی، ضمانت لٹکی ہوئی ہے، ضمانت کے اوپر میرٹ کے اوپر آرگومنٹ سے نہیں ہو رہا ہے. اور میں 2 چیزیں بڑی 3 واضح طور پر ٹرائل کورٹ کے حوالے سے جو مائنڈ انہوں نے اپنا شو کیا ہے کہ وہ کس طرح سے عمران خان صاحب کو اس کیس میں سزا دینا چاہتے ہیں. ہم جس جج کے حوالے سے بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ ججز کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں دے رہا. پہلے نمبر پر جج صاحب نے جو فیصلہ دیا اس فیصلے کے اندر کوئی ایسی ایویڈنس ریکارڈ کے اوپر نہیں ہے، کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جو ثابت کرے کہ عمران خان صاحب کا یہ قصور ہے یا انہوں نے یہ جرم کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2، جب عدالت سے میں نے یہ کہا
آپ نے بیل عمران خان صاحب کی خارج کی ہے، تو اس بیل جو آرڈر آپ نے کیا ہے اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ کتنے شواہد ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی شواہد ہیں اس آرڈر کے اندر. اور تیسری چیز، جب عدالت کے اندر پروسیڈنگ ہو رہی تھی تو جج صاحب نے واضح طور پر کہا کہ وہ سائفر تو بڑا جی، وہ تو برآمد کرنا ہے، کدھر ہے وہ، کدھر گم ہو گیا. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ وہ سائفر کہاں ہے. پھر جو بڑا کلیئر کرتا ہے کہ وہ جج صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے اس مقدمے کو ون سائیڈڈ دیکھ رہے ہیں، اس کے میرٹ نہیں دیکھ رہے جو ان کی ریمارکس ہیں. اور جس طرح سے اجلت سے یہ کیس چلایا جا رہا ہے، یہ فوراً اس کیس کے اندر خان صاحب کو سزا دینے کے لیے پلان بنایا گیا. اور خان صاحب کو الیکشن سے باہر کرنا چاہتے ہیں، خان صاحب کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں. اور یہ جو فیصلہ ہوگا یہ ہماری تاریخ میں بلیک، یا یہ کہہ لیں کہ سرخ الفاظ سے یہ لکھا جائے گا، اور بلیک ڈے ہوگا جس دن یہ فیصلہ دیا جائے گا جو ان کا پروگرام ہے. اور یہ قوم جو ہے یہ کبھی معاف نہیں کرے گی. اس وقت بڑا واضح طور پر قوم کے لیے ایک امتحان ہے، اور واضح طور پر میں قوم کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو لائٹر موڈ میں نہ لیں کہ توشہ خانہ کے اندر 3 سال سزا ہو گئی اور اس کے بعد سسپینڈ ہو گئی اور پھر آپ سکون میں رہ جائیں. یہ باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کو ایک پورے پلان کے ساتھ اندر ڈالا گیا، اور پلان کے ساتھ ہی انہیں سائڈ پر کیا جا رہا ہے. صدیوں میں ایسے لیڈر ملتے ہیں، اور وہ لیڈر جس نے مسلم امہ کا مقدمہ لڑا، جو آپ لوگوں کے لیے اس وقت جیل میں ہے، جو ہمیشہ آپ کی بات کرتا ہے. ان کی صحت کے حوالے سے ذرا بتا دیں. بڑے ریومرز ہیں سوشل میڈیا پر کہ ان کو دل کی تکلیف ہے، آپ کو نہیں چلتے پڑے ہوئے ہیں یا پھر وہ لاغر دکھائی دے رہے ہیں. آپ نے خان صاحب کو کیسا پایا؟ آپ نے تو دیکھا ظاہر سی بات ہے. دیکھیں مینٹلی طور پر بہت اسٹرانگ آدمی ہے، اور ہمیشہ انہوں نے حوصلے ہمیں بھی دیے ہیں. لیکن اگر فزیکل دیکھا جائے تو ان کی صحت کے اوپر اثر ہوا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ کمزور ہوئے ہیں. اور جب آپ کسی کو اس طرح اذیت میں رکھتے ہیں، اس کے اوپر سختیاں کرتے ہیں اور اس کو مینٹلی طور پر ٹارچر کرتے ہیں، اس کو پراپر کھانا نہیں دیا جاتا، جو محفوظ کھانا ہے اس کے اوپر ہماری درخواست ایکسیپٹ نہیں کی جاتی کہ ہمارا ڈاکٹر جو ہے وہ چیک کرے، تو پھر اس کے اوپر فرق پڑے گا. تو ان کے اوپر فرق ہے. میں اس لیے نہیں زیادہ بتاتا کیونکہ پھر نون لیگ والے پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جی ادھر عمران خان کہتے ہیں جی نیلسن منڈیلا بن رہا ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں جی کہ ہمیں خوراک دو اور یہ کرو اور یوں سختیاں ہیں، تو باقی لوگوں نے بھی سختیاں. بھائی باقی لوگ چور تھے جنہوں نے چوری کی، جن کے جرم تھے، جنہوں نے جدادیں بنائی، جو مجرم تھے. اب اس بندے کے اوپر جس کے اوپر 70 سال میں ایک مقدمہ درج نہیں ہوا کہ اس نے کوئی کرپشن کی ہو، جس کا 1 روپے کا انٹرسٹ نہیں ہے، پوری حکومت کے اندر اس نے ایک نئی بلڈنگ، نئی مل، نیا کارخانہ، نئی کوئی ایسی پراپرٹی نہیں بنائی. ساری دنیا کے سامنے ریکارڈ ہے. کیا ملا جی؟ ایک گھڑی ملی ہے جو انہوں نے پیسے دے کر خریدی.